الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نماز جمعہ اور اس کے مسائل. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نماز جمعہ فرض ہونے کی شرائط کے متعلق. نماز جمعہ فرض کن افراد پہ ہوگا اور اس کی شرائط کیا کیا ہیں؟ ناظرین کرام، نماز جمعہ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی آبادی ہو جس میں خرید و فروخت کے لیے بازار قائم ہو اور وہاں پہ افراد خرید و فروخت کرتے ہوں، اور ایک بڑی مسجد ہو جہاں پہ لوگ جمع ہو کے نماز جمعہ ادا کر سکیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس بندے پہ جمعہ فرض ہوگا وہ شہر میں مقیم ہو. ایسے شہر میں وہ مقیم ہو جہاں پہ تجارت وغیرہ ہوتی ہو، بڑا قصبہ یا شہر ہو جہاں پہ خرید و فروخت کے لیے بازار اور دکانیں موجود ہوں، وہ بندہ اس شہر میں مقیم ہو. دوسرا کہ وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مرد ہو. عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے. ہاں، اگر وہ کسی ایسی مسجد میں جہاں پہ شرعی شرائط کے ساتھ عورتوں کی جماعت کا بندوبست ہے وہ وہاں پہ جمعہ پڑھ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عورتوں پہ نماز جمعہ فرض نہیں ہے. پھر صحت مند ہو، دیکھنے والا ہو، یعنی نابینا افراد جو چل کے مسجد تک، جامع مسجد تک نہیں جا سکتے، ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے. اور معذور نہ ہو، یعنی کہ اس کی ٹانگ وغیرہ ٹھیک ہو، کٹی ہوئی نہ ہو، ٹانگوں سے معذور نہ ہو، یعنی کہ آرام سے وہ مسجد تک جا سکتا ہو. اگر معذور ہو تو اسے لے جانے والا بندہ جو مسجد تک اسے لے جا سکے، ایسا بندہ موجود ہو تو پھر اس پہ جمعہ فرض ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ کسی قید میں نہ ہو، جو قیدی ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ ظالم کا کوئی خوف نہ ہو، یعنی کہ اگر کسی ظالم کے خوف میں مبتلا ہے کہ باہر نکلے گا تو کوئی پکڑ لے گا تو اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے. پھر کہ وہ علاقہ جس میں وہ رہتا ہے اس میں کوئی قدرتی آفت، شدید قدرتی آفت موجود نہ ہو، یعنی کہ جیسے کہ سیلاب، زلزلہ وغیرہ، یا کوئی جنگ کا ماحول ہو جس میں قدرتی آفت وغیرہ ہو اور لوگ اجتماع نہ کر پائیں، تو ان صورتوں میں جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا. اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ پہ، آتے ہیں جمعے کے وقت پہ. تو ناظرین کرام، جمعہ کا وقت وہی ہے جو کہ نماز ظہر کا وقت ہے، یعنی کہ نصف النہار کے بعد سے لے کر اس وقت تک جب تک کسی جسم کا سایہ اپنے اصلی سائے سے 2 گنا تک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تب تک یہی ظہر کا وقت ہے اور یہی نماز جمعہ کے لیے بھی وقت ہے. نیکسٹ پہ اگلا ہے جی کہ نماز جمعہ کا طریقہ کار. تو نماز جمعہ میں ایک شرط ہے، وہ ہے جی جمعہ سے پہلے خطبہ. نماز جمعہ میں جو خطبہ ہے جو امام صاحب دیتے ہیں وہ شرط ہے. اگر خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ قائم نہیں ہوگا. اور جمعہ کے اور خطبہ کے بعد، جمعہ کے خطبہ کے بعد 2 رکعت فرائض ہیں یا سنتیں اور نوافل بھی ہیں.
اب ہم آتے ہیں نماز جمعہ کی رکعت کی تعداد کے اوپر. تو نماز جمعہ میں جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر جمعہ کی 2 فرض رکعتیں ہیں جو امام صاحب پڑھائیں گے، اور یہ جہری پڑھی جائیں گی، یعنی کہ امام صاحب جو قرات ہیں وہ بلند آواز میں کریں گے. اس کے بعد 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 نوافل ہیں. تو یہ جمعہ کی ٹوٹل رکعت کی تعداد ہے. اب ہم آتے ہیں جی نیکسٹ پہ کہ جمعہ کے دن سنتیں، جمعہ کی سنتیں. ناظرین کرام، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، اور سنتیں جو ہیں وہ ہم 1 to 1 دیکھتے ہیں. اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، سفید ہو تو بہتر ہے. خوشبو لگانا، مسواک کرنا، بالوں کو تیل لگانا، اول وقت میں مسجد جانا، یعنی کہ جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد جانا، پھر پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا یہ مستحب ہے. سورۃ کہف پڑھنا یہ سنت ہے. تو یہ جمعہ کے دن کی کچھ چیدہ سی سنتیں ہیں. اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے، جو کہ شرط ہے جمعہ کی. خطبہ کے دوران امام صاحب اور جو خطبہ سن رہے ہیں ان کے لیے کچھ آداب ہیں، ہم انہیں گزارش کیے دیتے ہیں. سب سے پہلے امام صاحب خطبہ جو ہے وہ 2 حصوں میں دیں گے، خطبہ کا پہلا حصہ اور خطبہ کا دوسرا حصہ، اور دونوں حصوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے. پھر خطبہ جو ہے وہ عربی زبان میں دینا یہ سنت ہے. اب ہم آتے ہیں خطبہ کے جو سننے والے ہیں ان کے متعلق آداب کی طرف. ناظرین اکرام، خطبہ کے دوران ہر وہ کام کرنا منع ہے جو نماز کے دوران کرنا منع ہے. کون کون سے وہ کام ہیں، آئیے ان کی تفصیل میں چلتے ہیں. سب سے پہلے کہ خطبہ میں کھانا منع ہے جی، حرام ہے. پینا منع ہے، حرام ہے. چلنا یہ بھی حرام ہے، اور گردنیں پھلانگ کے جانا یہ سختی سے منع ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایون اگر کوئی دوسرا بندہ باتیں کر رہا ہو تو آپ اسے چپ کروانے کے لیے بھی نہیں بول سکتے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی لغو بات میں آ جاتا ہے. اور جمعہ کا خطبہ سننا یہ واجب ہے وہاں پہ بیٹھے افراد کے اوپر جو خطبہ سن رہے ہیں. تو کوشش کیجیے مکمل آرام و سکون کے ساتھ خطبہ جمعہ سنیے، اور بیٹھ کے مکمل طور پر خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ خطبہ سنیے، اور خطبہ کے دوران میں ارد گرد دیکھنا، گردن گھما پھرا کے، یہ بھی سختی کے ساتھ منع ہے، حرام ہے. اب ناظرین اکرام چلتے ہیں نیکسٹ پہ کہ خود جو نماز جمعہ کے لیے امام مقرر کیا جائے گا وہ کون کرے گا، اور کون کون افراد جو ہیں وہ جمعہ کے لیے امام صاحب منتخب کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، نماز جمعہ کے لیے امام کا تقرر کیا جانا یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے، یا ان کی ثوابدید ہے، یا ان کے نائب کی ثوابدیدگی ہے. اور ایسی جگہ جہاں پہ اسلامی حکومتیں نہ ہو وہاں پہ یہ اس علاقے میں بسنے والے، اس علاقے میں رہنے والے سب سے بڑے عالم کی ذمہ داری ہے کہ جو سب سے بڑے عالم فقیہ مفتی صاحب ہوں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود جمعہ پڑھائیں یا وہ کسی کو مقرر کر دیں. اپنی مرضی سے کوئی بندہ اٹھ کے جمعہ نہیں کروا سکتا، یا یہ نہیں 2-4 بندے کھڑے ہوں اور وہ ایک کو امام بنانے چلے جمعہ پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے جمعہ
اس کی رکعت اور اس کے آداب اور خطبہ کے آداب کو ہم نے ڈسکس کیا۔ یہاں تک کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔